پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سے ہم بات کر رہے تھے NFC ایوارڈ کے حوالے سے. ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے سیٹھی صاحب سے جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس میں وہ سمرائز آپ کے لیے کر دیتا ہوں کہ یہ اب شیئر بڑا ہو گیا ہے, کیک بڑا ہو گیا ہے. انفیکٹ جو سمپل ٹرمز میں اسے لیتے ہیں کہ اور جو صوبوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, خاص طور پر بلوچستان کو بہت فائدہ ہوگا, اور یہ ڈیمیج ریپیئر کے اندر بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی. سیٹھی صاحب اگلا سوال اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر ونر کون ہے اور لوزر کون ہے؟ دیکھیے سارے ونرز ہیں. دس از دا بیوٹی. ون ون سچویشن. ون ون سچویشن ہے. اگر کوئی لوزر ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. اچھا, اگر کوئی لوزر ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, مگر اگر کوئی ونر ہے تو پروونسز اور فیڈریشن ہے. فیڈریشن. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فیڈریشن از دا ونر, پروونسز آر دا ونر, اینڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت ہے یہ از دا لوزر. بیکاز ظاہر ہے وہ کیک بڑا ہوا ہے تو وہ کیک پروونسز کے لیے بڑا ہوا ہے, 215 ارب روپے کا فرق, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تو چھوٹا ہو گیا نا. صحیح ہے. تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے اس کے میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, مگر جو چیزیں پہلے کنسیڈریشن میں نہیں لی جاتی تھیں وہ لی گئی ہیں, وہ اس دفعہ لی گئی. وہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آبادی, اس میں بہت سے لوگ تھے وہ کہتے تھے جی آبادی تو زیادتی ہے, ہم بیکورڈ ایریا ہے, یہ ہے وہ ہے. کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے ساری ریونیو جنریٹ ہوتی ہے. کراچی کہتا تھا کہ سارے پیسے تو کراچی میں جنریٹ ہوتے ہیں کیونکہ پورٹ یہاں ہے, ایکسائز ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی, سارا کچھ یہاں ہے. ملٹی نیشنلز اور بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفیسز یہاں ہیں, سارے یہاں سے بلنگ ہوتی ہے, یہاں سے ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں, تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے اب کافی اس میں ایڈجسٹمنٹس کی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ایشو ہے آف پاپولیشن, اس میں انہوں نے اور بھی چیزیں اب ایڈ کر دی ہیں کہ صرف پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ہوگا. ایک نئی چیز انہوں نے کی, کیونکہ اگر پاپولیشن کے بیسس پہ ہو تو اس میں پنجاب کی کو زیادہ بینیفٹ ہوتی, اور اگر وہ صرف ریونیو کے بیسس پہ ہو کہ ٹیکس کہاں سے زیادہ جنریٹ ہوتا ہے, تو وہ سندھ میں سب سے زیادہ ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں بیکاز ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں سب کے. کاروائی اور ایکٹیویٹی پنجاب میں ہو رہی ہے, بلنگ اور ٹیکسز کراچی سے دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کیا, کیونکہ اگر 70% وہاں سے کراچی سے جنریٹ ہو رہے تھے ٹیکسز, تو انہوں نے یہ کہا کہ پروڈکشن یا پاور جنریشن یا پاور یوٹیلائزیشن پنجاب میں 67, 62, 65% ہو رہی تھی, تو اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے ٹیکس وہاں سے, مگر اکنامک ایکٹیویٹی تو یہاں ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ اس قسم کی چیزیں ایڈجسٹ کی ہیں. اور پھر یہ کہ جی پاپولیشن تو ٹھیک ہے, مگر پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہے؟ پاپولیشن ڈینسٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادہ کرشڈ ہیں لوگ, کہاں کم ہیں. تو اس قسم کی چیزیں, اور پاورٹی کہ غربت کہاں ہے اس کا انڈیکس کو نکال لیا کہ جی یہاں زیادہ غربت ہے, اس کی مد میں پیسے, وہاں بھی کچھ تھوڑی سی بیلنس کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں مان لی گئی ہیں, جس کی وجہ سے اب بلوچستان کو بہت پیسے زیادہ ملیں گے, پنجاب کو بھی, سب کو زیادہ ملیں گے. مگر یہ تو ایبسولوٹلی ہو گیا نا, پروپورشنٹلی بھی پنجاب نے شاید میرا خیال ہے کوئی 1% کم, اور جو بلوچستان کو 9% زیادہ, اور سندھ کو بھی تھوڑا سا کم پرسنٹیج وائز, اور فرنٹیئر کو بھی تھوڑا سا کم پرسنٹیج وائز. پھر ان دونوں پروونسز کو کمپنسیٹ کر دیا گیا اور طریقوں کے. تو اگر کوئی لوزر ہے تو وہ پرسنٹیج وائز پنجاب ہے, مگر پنجاب بھی ونر ہے بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب کو کمپنسیٹ کیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فینٹاسٹک, یہ جو جس قسم کی یکجہتی اور جو کا اظہار ہوا ہے اور جو اکاموڈیشن ہوئی ہے سب پروونسز میں, زبردست. اگر کاش کہ یہ باقی ایشوز کے اوپر بھی, کالا باغ ڈیم ہے, باقی چیزیں ہیں, اس قسم کی باتیں ہو جائیں تو یہ ملک تو چھلانگے مارنا شروع کر دے گا. سیٹھی صاحب اللہ کرے یہ ملک چھلانگے مارے, خوشی سے مارے. نیکسٹ سیٹھی صاحب, آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک پریڈکشن کی تھی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب 2 ہفتے میں ملنے والے ہیں, وہ 2 ہفتے پورے ہو گئے ہیں, لائن پٹنے لگی ہے آپ کی اس دفعہ. کچھ لگ ایسے ہی رہا, مگر دیکھیے بات خاموشی ہے. نہیں دیکھیے, لائن پٹنے میں یہ نہیں ہوتا کہ جی ہفتہ, آپ نے کہا تھا ہفتے 10 دن میں ہو جائے گا تو 10 دن گزر گئے لائن پٹنے. اچھا, لٹرل سینس میں نہیں لیتے؟ دیکھیے اس میں گنجائش ہوتی ہے نا, کچھ لین دین ہوتی ہے, کچھ تھوڑی بہت پہلے تھوڑا بعد, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. وہ عام طور پہ 10% کہتے ہیں, میں کہتا ہوں تھوڑا زیادہ کر دیجیے. میٹنگ ہوگی, پلس مائنس ہوتا ہے. ہاں, اس وقت ہوا یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ میٹنگ ہوگی, مگر مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ بیک پیچھے کی طرف سلائیڈ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ابھی ضرورت نہیں ہے, ملنے کی ضرورت نہیں. ہاں, ابھی زرداری صاحب کو مت ملیں, زرداری صاحب کمزور پوزیشن میں ہیں, تھوڑا سا اور کمزور ہو لینے دیں. سپریم کورٹ لگا ہوا ہے, ادھر سے اندر سے دوسری چیزیں چل رہی ہیں, تو ان کو اور تھوڑا سا ذرا کمزور ہو لینے دیں. پھر ہماری دیکھیں نا, جتنے زرداری صاحب کمزور ہوتے ہیں اتنے میاں صاحب مضبوط ہوتے ہیں نا, میاں صاحب اتنے خوش بھی ہوتے ہیں. تو وہ بہتر ہے کہ اگر زرداری صاحب سلپ کر رہے ہیں تھوڑا سا اور سلپ کر جائیں, اتنی جلدی کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ میٹنگ ہوگی. یہ میاں صاحب کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں, یہ میاں صاحب کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب دیکھیے آج لندن چلے گئے, تو وہ 7 دن تو اب 7-8 دن تو وہ گھومتے پھرتے رہیں گے.
تو آکسفورڈ اسٹریٹ پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے آخر تک امکان ہے کہ زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی میٹنگ ہوگی. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے سیٹھی صاحب کہ کیا اس وقت obviously آپ نے کہا کہ زرداری صاحب ویک پوزیشن, زرداری صاحب کو کیا اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے کہ وہ میاں صاحب انہیں مل لیں تاکہ کچھ کوئی چیز نکل آئے, کوئی اسٹریٹجی؟ جی بالکل ہے. تو اسی لیے اس کا اظہار کسی طرح سے انہوں نے کیا ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے میرے خیال میں؟ ہاں جی میری ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات, اور مجھے انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ دسمبر کے اخیر سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہنے کی کہ جی میں تو سارے پاورز دینے کے لیے تیار ہوں, مگر ایسی بات نہیں ہے, پاورز لینے پڑیں گے ان سے, کچھ وہ دے دیں گے, کچھ تھوڑی سی ذرا چالیں چلنی پڑیں گی. اپوزیشن والی سچویشن تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کوئی والنٹیرلی کوئی پاور نہیں دے گا, مگر میری ایڈوائس تو یہی ہے میاں صاحب کو کہ بھئی وہ ANP کا مسئلہ حل کریں, اور پھر جا کے زرداری صاحب کو کہ اب تو مسئلے حل ہو گئے, اب کیا رہ گیا, اب کریں نا. پھر اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ ایگریسو ہو سکتے ہیں. یہ جو سافٹ اپوزیشن ہے اس کو ہارڈ اپوزیشن کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب COD کی امپلیمنٹیشن کے بعد آج بھی میاں صاحب کبھی کسی جگہ جائیں, کسی بھی جگہ ایڈریس کریں تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن ہو جو ابھی تک نہیں ہوئی. ان کی پارٹی کے جو پیپلز پارٹی کے انفیکٹ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو بہت ساری چیزوں پر, بہت سے اس کی شکوں پر امپلیمنٹ کر دی ہے, اگر کوئی اس سے بھاگ رہا ہے تو وہ میاں صاحب بھی بھاگ رہے ہیں. فارورڈ بلاکس جو ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے, انہوں نے بنائے تھے. تو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے مینڈیٹ کا احترام کریں گے تمام پارٹیز کا. کیا انہوں نے کیا تھا مینڈیٹ کا احترام؟ دیکھیے اس میں جو ٹیڑھی, یہ ویسے ٹیڑھی چیز ہے نہیں, اس میں ایک چیز ہے جو ٹیڑھی ہے, اور یہ نہیں زرداری صاحب کی اپنی کمزوری ہے, مگر COD میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے نا, وہاں تو جوڈیشری کی بات بھی ہوئی ہے نا, وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے PCO ججز جائیں گے, یہ لکھا ہوا ہے بالکل. تو اب سارے PCO ججز جائیں گے تو پھر تو کوئی رہے گا نہیں. تو اس وقت شاید میاں صاحب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ سارے PCO ججز چلے جائیں, زرداری صاحب کے انٹرسٹ میں ہے کہ سارے PCO ججز چلے جائیں, کیونکہ کچھ PCO ججز ان کو پرابلم آ رہی ہے. آپ کی مسکراہٹ بڑی سجسٹیو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈامک ڈول ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلے اپنے مسئلے حل ہو جائیں پھر دیکھا جائے گا. تو زرداری صاحب ضرور چاہیں گے, مگر میاں صاحب اس کی طرف نہیں جائیں گے. ابھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, مزید بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو طرف ہم جائیں گے. ناظرین ایک ہمارے ساتھ رہے گا.